اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج منگل بات کس چیز کی چل رہی ہے سکینہ؟ جی آواز تو سازی ہوگی جی، درس اخلاق کا دن ہے آج۔ درس اخلاق مطلب جو کتاب کی شامل ہے، وہ جمعرات والا اخلاق جو درس اخلاق ہے الگ الگ استاد دیتے ہیں وہ نہیں، یہ کتاب جو کلاس میں شامل ہے وہ ہے۔ کتاب کا نام خود سازی، آیت اللہ ابراہیم امینی صاحب کی۔ خود سازی کا کیا مطلب ہے سکینہ، کلثوم فاطمہ؟ آغا اپنے آپ کو بنانا۔ جی، لفظ معنی خود سازی نے اپنے آپ کو بنانا، یعنی اسے خود سازی یعنی اخلاق جو ہوتا ہے، خود سازی تو ہوتی ہے کلثوم فاطمہ کہ انسان اپنے آپ کو کیسا بنا لے، اچھا بنائے، کیسا بنائے۔ تو اس میں اچھا بنانا، اخلاقی اعتبار سے اپنے آپ کی پرورش کرنا، اپنے آپ کے اپنے نفس کی پرورش کرنا۔ تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ جو روایات انسان کے نفس کے بارے میں ہیں، انسان کی روح کے بارے میں، وہ دو طرح کی ہیں آیات و روایات۔ کچھ آیات و روایات وہ ہیں جو انسان کے نفس کی بہت تعریفیں کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ بھائی تمام نیکیوں کا سرچشمہ یہی ہے، اسی سے کیا ہوتا ہے، اسی سے نیکیاں نکلتی ہیں۔ لیکن کچھ روایات ایسی بھی ہیں جو اس نفس کو اتنا برا کہتی ہیں، اس سے ان روایات اور آیات سے پتہ لگتا ہے کہ نفس تو بہت خطرناک چیز ہے، اس سے تو جہاد کرنا چاہیے، اس سے تو جنگ کرنی چاہیے۔ تمام برائیوں کا منبع اور سرچشمہ یہی ہے، اسی سے جڑ یہی ہے تمام برائیوں کی۔ تو سکینہ کیا کہیں اگر آپ سے کوئی کہے یہ اس طریقے کی روایات جس نے دیکھ لی ہوں اور وہ مسلمان نہ ہو اور اس نے دیکھی ہیں روایات اور آیات، اور وہ آ کے کہے وہ آپ کی روایات میں تو تضاد ہے، ٹکراؤ ہے، کہیں تعریفیں ہو رہی کہیں برائی ہو رہی، یا پھر انسان کے اندر دو چیزیں ہیں، دو نفس ہیں، تو کیا جواب دیں گی پھر سکینہ؟ آغا آپ نے یہ بتایا تھا کہ الگ الگ مراتب رکھے گئے ہیں۔ ہاں نہیں، دیکھیے پہلے تو یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو انسان دوسرے علوم سے ہر جگہ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ انسان ایک حقیقت ہے بس، تو اس میں دو کی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو یہ کہہ سکیں کہ بھائی ایک اچھا نفس جو ہے وہ دو ہے، نہیں ایک ہے۔ تو پھر ایک ہے تو پھر یہ دو طرح کی روایات کیوں؟ شارف کہا کہ جو تعریف انسان حقیقت بھلے ہی ایک ہے۔ کلثوم فاطمہ نہیں ہے، کلثوم فاطمہ شارف ساجد جوہر، انسان حقیقت بھلے ہی ایک ہے لیکن اس کے مراتب الگ الگ ہیں۔ اس کا ایک مرتبہ حیوان والا بھی تو ہے، اس کے اندر خواہشات ہے، اس کے اندر شہوت ہے، اس کے اندر غضب ہے۔ ایک مرحلہ اس کا ایک مرتبہ حیوانیت والا ہے، ایک مرتبہ اس کا انسانیت والا ہے۔ تو جو انسان کے نفس کی برائی کی گئی ہے وہ حیوانی نفس کی جو ہے اس کی برائی، مرتبے کی برائی کی گئی ہے کہ غضب اگر رہے گا، کنٹرول نہیں ہوگا تو حیوانی تو کیا ہوگا جی؟ آغا پھر وہ حیوانی مرتبے میں رہے گا، وحشی ہوگا، اس والے نفس سے جہاد کرنا ہے ورنہ تباہ ہو جائے گا انسان۔ اور جو تعریفیں کی گئی ہیں وہ انسانی نفس کی تعریف کی گئی ہیں جو اس کا مرتبہ انسانیت والا ہے۔ اور ان دونوں نفس اندر، انسان کے اندر ان دونوں مرتبوں میں ہمیشہ ٹکراؤ اور جنگ چھڑی رہتی، جنگ نہیں چھڑی رہتی آپس میں، دونوں مرتبوں میں۔ ایک مرتبہ کہتا کہ بھائی چل جو بھی مل جائے پکڑ لے، یا جو بھی لوٹ لے کھسوٹ لے، میرا مال، میری دولت، مجھے حکومت، میرا یہ، اس کی نہیں کچھ بھی کرے گا، وہ اسے نہیں پرواہ کسی کی، اور ہر چیز اس کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن وہیں ایک دوسرا جو مرتبہ ہے وہ اسے روکتا ہے، وہ اسے کمالات تک لے جانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ خدا کو کیسے راضی کرنا ہے، وہ آخر اگر میں برا کروں گا اس کا جواب بھی تو دینا پڑے گا، وہ ادھر لے جانے سے یہی کہہ رہے ہیں۔ تو پھر حدیث مولا کائنات کی یہاں بات چل رہی تھی
امیر المومنین نے کیا فرمایا کہ گھاٹے میں وہ شخص جو دنیا میں مشغول ہے اور اخروی زندگی کے فائدوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ رہا ہے. آپ نے فرمایا اپنے نفس کو پست کاموں سے روکے رکھ. اے انسان روک لو اپنے پست کاموں سے اپنے نفس کو، اگرچہ تمہیں ان امور کی طرف شوق یا رغبت ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے ایک جگہ پیسہ رکھا کسی کے گھر میں سامنے ہی رکھا ہے، کوئی ہے بھی نہیں، آپ کا حیوانی مرتبہ کہہ رہا ہے یار اٹھا لے، تھوڑی سی تو ہے بات اور اتنا پیسہ آ جائے گا، عیش کی کٹے گی. لیکن اگر مولا کائنات کیا کہہ رہے ہیں اگر تیرا رغبت بھی ہو نا اس طرف، تب بھی اپنے آپ کو پست کاموں سے روک لو، یا کوئی اور موقع گناہ کے ملے انسان کو. ٹھیک ہے انسان رغبت رکھتا نہیں حیوانی مرتبہ اس کا کہ بھائی چل ہاں موقع ہے چلو، لیکن نہیں اپنے آپ کو اگر رغبت بھی رکھ رہے ہو نا اس چیز کی طرف تو بھی اپنے پست کاموں کی طرف اپنے آپ کو روک کے رکھو. مولا نے فرمایا اس لیے کہ جتنا تو اپنے نفس کو اس میں مشغول رکھتا ہے اس کا تجھے کوئی بدلہ نہیں ملے گا، عوض نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا. اب یہاں سے اپنے آپ کو دوسروں کا غلام نہ بنا، جبکہ خدا نے تجھے آزاد، انسان کو اللہ نے آزاد خلق کیا نہیں، لیکن انسان جو ہے کیا کرتا ہے غلام بن جاتا ہے، کبھی کسی کا کبھی کسی کا کبھی کسی. اب نفس کا غلام وہ خیر وہ نیکی وہ جو شر کے وسیلے سے حاصل ہو، وہ اچھائی جو شر کے ذریعے سے حاصل ہو وہ خیر نہیں ہے. پتہ لگا تم نے کسی کا مال قبضہ کے اب حج پہ بھی جا رہے ہو تم ترقی کر کے، کیا وہ گشائش وہ کشادگی وہ جو تمہیں گشائش ملی ہے مال و دولت کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے سکون، وہ حاصل نہیں ہوتی مگر سختی کے ذریعے سے. جو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سختی سے حاصل ہوتی ہیں. آپ نے جب تک آپ محنت نہیں کرو گے، آپ نے مولا کائنات نے فرمایا وہ بری تجارت کون سی، وہ تجارت بری ہے کہ جس میں تو اپنے نفس کو اس کی قیمت قرار دے. اپنے نفس کو جس تجارت میں تو لگا دے نا وہ تجارت بہت بری ہے. وہ تجارت جس میں نفس لگانا پڑ جائے وہ بہت بری ہے. پتہ لگا آپ کی مثال کے طور پہ کوئی کام کر رہے ہیں اس میں آپ کو جھوٹ بول رہے ہیں، آپ فراڈ کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، لوگوں کا مال لوٹ کے بھاگ رہے ہیں، چلو میں تمہیں باہر بھجواؤں گا، پاسپورٹ دو اور اتنا پیسہ دو، اور لے کے پیسہ بھاگ گیا. تو نفس داؤ پہ لگایا نا سکینہ. تو یہ تجارت بہت بری ہے. اور جو تیرا ثواب اور اجر اللہ کے یہاں موجود ہے اسے اس تجارت کا عوض قرار دے دے. انسان فقط حیوانی وجود کا خلاصہ نہیں ہے کہ فقط حیوانی وجود ہے اس کا، نہیں، بلکہ وہ ایک انسانی وجود بھی رکھتا ہے. انسان اس کا ایک انسانی وجود بھی ہے. اسی حیثیت سے وہ جوہر مجرد یعنی نہیں، مجرد کا مطلب یہاں پہ کوارا نہیں ہے یا اکیلا نہیں ہے. یہاں پر مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے، مادار مجرد. مادی یعنی ایک ہوتی مادی اس کے مقابلے پہ ہوتا ہے مجرد. سکینہ معلوم ہے یہاں مجرد مادے کا کیا مطلب ہے؟ آگا بس ایک سمجھ رہے ہیں ہم. کیا یعنی ایک نہیں، مجرد مادی چیز کا مطلب ہوتا ہے جس کو آپ چھو کے ناپ کے تول کے احساس کر سکیں، جو جگہ گھیرتا ہو. بھائی یہ بوتل دیکھیں سکینہ، یہ بوتل ہے، یہ میں لمبائی چوڑائی اس کی موٹائی اور یہ جگہ گھیر رہی ہے، اسے کہتے ہیں مادی چیز ہے یہ. لیکن کیا آپ کو روح دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں. ہے روح یا نہیں ہے. کتنے کلو کی ہے؟ وزن نہیں. کتنی چوڑی ہے؟ کچھ نہیں، جگہ نہیں. کتنی اس کو کہتے ہیں مجرد. کائنات میں دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، مادی اور مجرد. فرشتے مجرد ہیں، موجود ہے، اسے کہتے ہیں موجود ہے مجرد موجود ہے وہ، یعنی وہ جگہ نہیں گھیرتے، لمبائی چوڑائی وزن وغیرہ نہیں ہوتا ان کا، لیکن ہے. اور ایک ہوتی مادی چیز جسے آپ چھو کے دیکھ کے کسی بھی طرح سے احساس کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مادی. تو انسان کا جو حیوانی بدن ہے مادی ہے نہیں ہے. آپ کے ہاتھ کتنے لمبے کتنے چھوٹے، آپ خود کتنے لمبے کتنے کلو کے، سب کچھ. لیکن آپ کے اندر ایک مجرد چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ روح. وہ کیا ہے؟ روح. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا خالی حیوانی جو انسان کا وجود ہے اس کا خلاصے کا نام انسان نہیں ہے، اس کا ایک اور وجود بھی ہے انسانی،
اور وہی چیز وہ مجرد اور ملکوتی موجود ہے، وہ اسی اعتبار سے انسان جسم کے اعتبار سے تو مادی ہے نا، دنیا بھی مادی ہے، کتنی ترقی کر کے کہاں تک پہنچے گا؟ جسم کہیں نہیں پہنچے گا، اللہ تک جو پہنچتا ہے وہ اسی کے ذریعے سے پہنچتا ہے جو انسانی مرتبہ ہے، نفس انسان کا، ورنہ یہ بدن تو مادی چیز ہے، ایک مادی چیز مجرد تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ یہ فلسفے کی گفتگو ہے بھائی، انسان کو اللہ تک، قرب الہی تک پہنچنے کے لیے خلق کیا گیا ہے، تو اللہ تو اور فرشتے تو مجرد ہیں، اور یہ بدن جو آپ کا ہے تو مجرد وہ ہے، تو یہ مادی چیز کا مجرد چیز سے تعلق ارتباط کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو سکتا ہے انسان کا، کیونکہ اس کے اندر ایک مجرد چیز ہے، اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، سمجھی سکینہ؟ جی آقا۔ ہاں، اسی کے ذریعے سے انسان عالم ملکوت میں پہنچ جاتا ہے، فرشتہ بن جاتا ہے، کیا کیا اللہ کو اعلیٰ علیین میں آ جاتا ہے، اللہ کی قربت میں پہنچ جاتا ہے، جو عالم قدس سے آیا ہے۔ یہ مجرد چیز جو ملکوتی چیز اس کے اندر ہے، اور حیوانی خواہشات کے علاوہ بھی اس کی ایک اہمیت ہے انسان کی۔ اگر انسان اپنی باطنی ذات اور ملکوتی روح میں فکر کرے، اپنی روح کے بارے میں سوچے، غور کرے، اور اپنے آپ کو خوب پہچان لے اچھے سے، اور مشاہدہ کرے کہ وہ عالم قدرت و کرامت، وہ عالم قدرت، کرامت، علم، رحمت، وجود، نور، احسان، خیر، عدالت، ان چیزوں کا خلاصہ یہ عالم کمال سے آئی ہیں۔ یہ چیزیں کیا یہیں سے ہیں؟ مادی جسم سے ہیں یہ علم؟ بھائی آپ اگر یہ کہیں کہ علم روح، بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی نہیں، روح بھی جو ہے وہ مادی چیز ہے، بہت سے لوگ جو مادہ پرست ہیں وہ یہ کہتے ہیں روح مادی چیز ہے، تو بتاؤ اگر مادی چیز ہے تو مادی چیز کا تو ایک حد معین ہوتی نہیں ہوتی ہے؟ اور جو دلیل دیتے ہیں نا روح کے مجرد ہونے کی، وہ یہی دیتے ہیں کہ بھائی روح مادی نہیں ہے، کیونکہ مادی چیز میں تو وہ اس سکینہ، اس بورڈ پہ کتنی بڑی چیز آ سکتی ہے؟ اتنی بڑی جتنا یہ بورڈ ہے نا، جی آقا۔ مادی چیز کی ایک وہ ہے یہ، لیکن پہاڑ کتنا بڑا ہے؟ اگر روح مجرد ہوتی تو آپ کے ذہن میں کیسا آ گیا؟ آپ ایک پہاڑ کو دیکھیے غور سے، بہت بڑے، اور آنکھیں بند کر لیجیے، آپ کے ذہن میں اس کی ہے نہیں صورت سب کہاں ہے وہ؟ اگر آپ کی روح مادی تھی تو اتنی بڑی چیز کیسے آ گئی آپ کے ذہن میں؟ مجرد چیز میں آ سکتی ہے سب، ٹھیک ہے؟ تو بات خیر وہ الگ چلی گئی فلسفی۔ بات یہ ہے کہ جو علم یہ ہے، عالم قدرت ہے، کرامت ہے، علم، رحمت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس کا خلاصہ، یہ عالم کا یہ خلاصہ یہ کہاں سے آیا؟ عالم کمال سے آیا ہے یہ سب، اور اسی عالم سے سنخیت، اور اسی عالم سے یہ، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے اندر جو ہیں یہ روح کے اندر کہاں سے آئی ہیں؟ وہاں اس عالم سے آئی ہیں، اس جہان سے آئی ہیں، لہذا یہ ہمارا جو روح ہے وہیں سے مناسبت رکھتی ہے۔ تو اس وقت انسان ایک اور دید سے، اور ایک اور طرف سے، ایک اور طرح سے ایک اور عالم کو دیکھے گا۔ انسان یہ جو مادی جسم ہے وہ تو دنیا کو ہی دیکھ سکتا ہے نا، لیکن جو اس کے اندر مجرد چیز ہے اس کے ذریعے سے جہاں سے وہ آیا ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے، اور کمال مطلق کو نگاہ کرے گا۔ جب آپ غور و فکر کریں گے اپنے انسان نفس کے اندر، تو نفس کہاں تک کا دیکھے گا؟ دنیا تھوڑے، پھر آپ بہت دور تک کا دیکھے گا، سوچے گا، اور اسی عالم کی، اسی جہان کی صفات سے علاقہ مند ہوگا کہ بھائی اس جہان کی صفات کیا ہیں؟ کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو فراڈ نہیں کرنا، وہ ملکوتی ہیں، اور اس دوران بحث قیمتی سرمایے کی وجہ سے اپنے حیوانیت کے پست مرتبے سے وہ حرکت کرے گا، ہٹے گا، تاکہ وہ کمال کے مدارج، کمال کے جو درجے ہیں اس کے راستے طے کرے۔ پھر آہستہ آہستہ کیسے جناب سلمان ایمان کے 10 درجوں پہ فائز ہو گئے تھے؟ تو اسی زمین پہ جس پہ اور لوگ رہ رہے تھے، ہیں سکینہ بھائی؟ ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے جو اور لوگ اس ٹائم موجود تھے، سب ایک ساتھ ایک ہی زمین پہ رہ رہے تھے، ایک ہی طرح سے جسم تھا ان کا، سب کچھ ایک تھا۔ پھر جناب سلمان 10ویں مرتبے پہ کیسے تھے؟ کون سا مرتبہ تھا وہ؟ یہی عالم کمال، کہ ان کی عالم نفس، روح جو ہے وہ اس عالم سے جڑی ہوئی تھی، وہ اس پہ یہ انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کیا یہ بدن پہنچاتا ہے اس کو وہاں؟ حیوانی مرتبہ نہیں، یہ انسانی مرتبہ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ انسان کی جو روح ہے جو مجرد ہے، کہاں سے آئی ہے؟ عالم دوسرا عالم سے آئی ہے نا۔ تو اس عالم، اس کے بارے میں جب غور و فکر کرو گے تو کہاں کے بارے میں سوچو گا؟ اس عالم کے بارے میں۔ تو اس عالم کے تو الگ خصوصیات ہیں،
اس دنیا کے تو کچھ بھی نہیں، اس لیے دنیا کو دنیا کہا گیا. دنیا اس میں تفضیل ہے دنا کی، دنا یعنی پست، دنیا یعنی سب سے زیادہ پست. ٹھیک ہے. اور اسی عالم کی صفات سے پھر وہ تعلق رکھے گا، اور اس قیمتی سرمایہ کی وجہ سے اپنے حیوانیت کا جو مرتبہ ہے اس کا پست مرتبہ جو ہے وہ اس سے ہٹے گا، وہاں سے آگے بڑھے گا تاکہ کمال کے درجوں کے راستے طے کرے اور مقام قرب الہی تک جا پہنچے. پہنچ جاتا نہیں پہنچ جاتا قرب الہی تک انسان؟ کیا کہ وہ اس مادی بدن سے حیوانی مرتبے سے پہنچتا ہے، یا وہ انسانی جو مرتبہ اس کے اندر ہے نفس، اس کا نفس اس کے ذریعے سے پہنچتا ہے؟ یہ وہ صورت ہے کہ اس کے سامنے پھر اخلاقی جو منزلتیں ہیں واضح ہو جائیں گی کہ اخلاق کی کیا اہمیت ہے. اور اگر اخلاقی منزلتیں اقدار جیسے احسان ہے، خیر خواہی ہے، احسان کے بارے میں جاننا کہ احسان کتنی بابرکت چیز ہے، اگر احسان ہوگا تو کتنی وہ ہے، خیر خواہی، دوسروں کا اچھا چاہنا، ایثار، قربانی، عدالت، جود و سخا، سخاوت، محروم طبقے جو مظلوم ہے ان کی حمایت، سچائی، ایمانداری کا خواہش مند، یہ سب انسان اس کو چاہے گا نہیں چاہے گا پھر. تو اس لحاظ سے اپنے آپ کو پھر وہ عالم کمال سے دیکھے گا. اور ایسے مراتب اور مرتبے اور منزلتوں کو اپنے انسانی بلند مقام کے مناسب پائے گا کہ میرا جو انسانی مرتبہ ہے اس کے مناسب ہے یہ چیزیں، کمال، جود، سخا، مظلوموں کی حمایت کرنا، یہ سب میرے انسانی جو مرتبہ اس کے مطابق ہے، مجھے یہ چیزیں اچھی لگیں گی پھر. اور اسی وجہ سے وہ دوست رکھے گا یہاں تک کہ پھر وہ حاضر ہوگا کہ وہ حیوانی وجود اور اس کی خواہشات کو اس بلند مقام تک پہنچنے کے لیے قربان کر دے. پھر وہ حیوانی وجود کو قربان کر دے گا اس کے لیے. اخلاقی منزلتیں اور مکارم اور کمالات روحانی اور معنوی جو ملکوتی روح انسان سے مناسب، یہ سب چیزیں کس سے مناسب ہے؟ انسان کے جسم سے، مادی اور حیوانی مرتبے سے نہیں، ملکوتی انسان سے، اس مرتبہ جو انسان کا اس سے مناسب ہے کہ ایک سلسلے کا نام ہے. یہ سب چیزیں انسانی ملکوت کے متناسب ہیں، اسی ایک سلسلے کا نام ہے. اور انسان کمال تک پہنچنے کے لیے ان کی ضرورت کو محسوس کرتا ہے کہ انسانی مرتبہ اگر کمال تک پہنچنا ہے تو یہ سب چیزیں میرے اندر ہونی چاہیے. اور اپنے آپ سے کہتا ہے پھر انسان کیا کہتا ہے کہ مجھے انہیں انجام دینا چاہیے، میرے اندر جود و سخا ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے. اور اخلاقی انجام دی جانے والی اشیاء کا سرچشمہ شرافت ہے اور کرامت نفس ہوتا ہے کہ جتنا نفس آپ کا شریف اور کریم ہے اتنا ہی اس کے اندر اخلاقی صفات آئیں گی. اور وہ نفس کو اخلاق کریم اور شریف بنانا پڑے گا، ورنہ ویشی یہ جو پست مرتبہ ہے انسان کا حیوانی، یہ اس نفس کو بہت برائیوں تک لے جائے گا، لیکن اسے آپ کو سدھارنا پڑے گا. اسی کو تو خود سازی کہتے ہیں. سکینہ یہی تو خود سازی ہے. ورنہ یہ حیوانی مرتبہ جو ہے اسے پستیوں میں لے جائے گا. اور کمال روحانی اور بلندی مقام تک پہنچنے کے لیے پھر انسان ان کو بجا لاتا ہے، ان اخلاقی خصوصیات کو جو اس سے انسان کے انسانی مرتبے سے متعلق ہیں. جب انسان یہ کہتا ہے کہ مجھے راہ حق میں ایثار کرنا چاہیے، یعنی ایثار تکامل ذات اور بلندی مرتبہ کے لیے فائدے مند ہے. جب انسان یہ کہے گا کہ مجھے حق کی راہ میں ایثار قربانی دینی چاہیے لوگوں کے لیے، ایثار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قتل ہو جاؤ جا کے، نہیں. ایثار کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے اور فلاں کو بھی، تو آپ پہلے اس کو اہمیت دیجئے. میں تو چلو کوئی بات نہیں، مجھ سے بہتر یہ ہے، آپ لیجئے. ٹھیک ہے. جناب عباس گئے تھے نہر پہ پانی لینے، گئے تھے تو دنیا کا قانون ہے، گئے تھے کسی کام کے لیے، گئے تو تھے کام کے لیے، پانی پی لیتے وہ تو دنیا کوئی برا کہتی؟ کچھ نہیں، کیونکہ میں نے یہی پھر تقاضا ہے کہ گئے تھے، جب پانی تک پہنچے خود بھی پیاسے تھے، پی لیا، اب جا کے دوسروں کو پلا دیں گے. لیکن نہیں، انہوں نے کہا میں پیاسا ہوں لیکن مجھ سے چھوٹے چھوٹے اور زیادہ پیاسے ہیں تو میں پہلے انہیں پلاؤں. اپنے آپ کے اوپر دوسروں کو مقدم رکھنا ایثار ہے. تو یہ کس نے سکھایا ہے؟ یہ ایثار، یہ کون سی چیز ہے جو انسان کو یہ ابھار رہی ہے اس چیز کے لیے؟ یہ انسان کا وہی انسانی نفس مرتبہ ہے، نفس. اور یہ پھر انسان اس کو انجام دیتا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ پھر مجھے کمال تک پہنچنے کے لیے کرنا، یعنی ایثار جو ہے وہ ذات کو مکمل کرنے کے لیے اور مرتبے کو بلند کرنے کے لیے فائدہ مند ہے. اور جو چیز فائدہ مند ہو پھر اسے انسان کرتا ہے نہیں کرتا ہے.
اور ضروری ہے کہ ایسے مرتبے تک پہنچنا چاہیے. پھر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب مجھے معلوم ہے کہ کمال تک پہنچنے کے لیے مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس سے فائدہ ہے، تو کیا انسان فائدہ کی کام کرے گا نہیں کرے گا؟ کہ ایسے مرتبے معنوی کمال تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ صرف ایک ہے، اور تمام انسان ان اقدار، ان منزلتوں اور ان کی ضد کی پہچان میں مساوی خلق ہوئے ہیں. مساوی خلق ہوئے ہیں، سب مساوی ہیں اس بات میں کہ انسان ان قدروں اور ان اقدار کو اور ان کی ضد کو پہچان سکنے میں سب برابر ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مجھ سے زیادہ وہ پہچانتا ہے حق کو اور اس کو نہیں، سب کے اندر برابر ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اپنے حیوانی مرتبے کو اپنے اوپر غالب کر لیا، اب ہمیں کچھ نہیں دکھتا. سمجھ رہی ہیں سکینہ؟ جی. اگر انسان اپنے محبوب اور پاک فطرت کی طرف رجوع کرے، اس کی طرف دیکھے، نگاہ کرے، اس کی طرف رجوع کرے، اور خواہشات اور ہوائے نفس کی جو پیروی ہے اس کو دور پھینک کر خوب غور و فکر کرے، تو وہ اخلاقی فضائل اس کے اندر اور اس کی قدر و منزلت اور اس کی ضد، جو اس کی ضد ہے کہ اگر میں اس کی ضد یہ ہے کہ اگر یہ اس کو نقصان پہنچا دے گی، مثلا گالی دینا میرے اخلاق کے خلاف ہے، یہ اس کی ضد ہے، اگر میں دوں گا تو یہ میرے پست کر دے گی، تو اسی طرح اخلاقی پستیاں اور رذائل اور اس کی ازداد ضدیں جو ہیں وہ انسان خود پہچان لے گا. اور ان میں تمام انسان زمانوں میں ایک ہی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، تمام زمانوں میں ایسے ہی ہوا کرتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھائی برائی مجھے سمجھ میں نہیں آتی، سب کو پہچان برابر ہے. اور اگر بعض انسان اس طرح کے مقدس سوچ سے محروم ہے، نہیں سوچ پاتے اتنا اچھا، تو پھر اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کی حیوانی خواہشات اور ہوائے نفس کی تاریکی نے انہیں عقل کے نور پہ پردہ ڈال دیا ہے. اس کا مطلب حیوانی مرتبہ غالب آ چکا ہے، اب اسے اچھائی نہیں دکھتی، برائی نہیں دکھتی. قرآن مجید بھی فضائل اور رذائل کی پہچان کو انسان کا فطری خاصہ، اچھائیاں اور برائیاں پہچاننا انسان کی فطرت ہے. قرآن کہہ رہا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قسم نفس کی اور اس کی کہ جس نے اسے نیک خلق کیا ہے، اور انحراف اور تقوی کا اسے الہام دیا ہے، یعنی پہچاننے کا اسے الہام دیا. وہ پہچانتا ہے، نفس پہچانتا ہے اچھائی برائی کو. جس نے اپنے نفس کی تربیت کی، اسے پاک و پاکیزہ قرار دیا، وہی کامیابی حاصل کرے گا. اور جس نے اس کو گناہوں اور برے اخلاق سے آلودہ کیا، وہ نقصان اٹھائے گا. تو یہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ چیز تو انسان کی فطرت میں ہے، اچھائی برائی کو اس کی فطرت پہچانتی ہے. لیکن اگر ظاہراً نہیں دکھائی دے رہی، پریکٹیکل میں نہیں پہچان پا رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کا حیوانی نفس اس پہ اتنا غالب آ گیا ہے سکینہ کہ اب اسے علم کا جو نور ہے اس سے پردے پڑ گئے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.